بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا، عید آئی اور وہ بھی گزر گئی۔ اس بار چھٹیاں بھی ایک ساتھ ملیں اور یوں قوم نے پورا ہفتہ اپنے اپنے طور پر گزارا۔ یہ عید ہی کا اعجاز ہے کہ تفریح گاہوں، ریستورانوں اور ناشتہ والی دکانوں پر بھیڑ رہی۔ امیر و غریب سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی منائی۔ بڑے شہروں کی رونقیں دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ معاشی حالات میں گھرا یہ ملک کن پریشان کن حالات سے دوچار ہے۔ بہرحال شہریوں نے اپنے انداز میں اور لاکھوں گھرانے اس موقع پر بھی روکھی سوکھی بھر گزارا کرنے پر مجبور رہے۔ عید کے حوالے سے سلامتی کے لیے کردار ادا کرنے والے ان مجاہدین کو سلام ہے جو عید کے موقع پر بھی اپنوں کو چھوڑ کر فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہے اور دن رات سماج و ملک کو دشمن عناصر کی سرکوبی میں گزرا۔ اور سلام ہے ان مہربان سیاست دانوں کو بھی جنہوں نے اس مبارک موقع پر بھی اپنی سیکھی اور مخالفین کے لتے لیے ملک میں جاری اس سیاسی محاذرائی کو التوا میں نہیں ڈالا گیا اور عید کے موقع پر بھی سابقہ سلسلہ برقرار رکھا گیا۔ عدالت عظمیٰ کی سہ رکنی بینچ کی طرف سے دی گئی مہلت بھی بارآور ثابت نہیں ہو پائی اور تاحال ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ مذاکرات کا وقت طے ہوا ہے۔ البتہ یہ خبر موجود ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایاز صادق نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے رابطہ کیا ہے اور ان سے مل بیٹھنے کی بات کی ہے۔ خبروں کے مطابق اس بات چیت کے نتیجے میں 26 اپریل کی ملاقات طے ہو گئی، لیکن یہ بارآور نہ ہوئی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسے رد کر دیا اور کہا کہ کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا اور ان کی طرف سے مذاکرات کا اختیار مخدوم شاہ محمود قریشی کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ ہر قیمت پر عدلیہ کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے دیے گئے وقت 14 مئی پر انتخابات چاہتے ہیں۔ حکمران اتحاد کا فیصلہ اس کے برعکس ہے اور یوں مذاکرات سے پہلے ہی ڈیڈ لاک کا اہتمام کر لیا گیا ہے اور دونوں طرف سے کوئی لچک نہیں۔ اور دوسرا حسن اتفاق یہ ہے کہ سابقہ وزیر دفاع پرویز خٹک کی اہلیہ کا لاہور میں انتقال ہوا اور خبروں کے مطابق تدفین لاہور میں ہی ہوئی، چنانچہ ان کی رہائش پر افسوس کے لیے آنے والوں کی لائن لگ گئی۔ اس حوالے سے جہاں تحریک انصاف کے رہنما وہاں پہنچے تو حکمران جماعت کے خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق بھی تعزیت کے لیے پہنچے اور یہاں اس سوگ والی محفل میں ان فریقوں کے درمیان ملاقات ہوئی، حتیٰ کہ ایاز صادق اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کاناپوسی کی خبر بن گئی اور اس سب کے باوجود کوئی مثبت عمل سامنے نہیں آیا، البتہ بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان حالات میں بدھ کا روز اہم ہے کہ فریقین میں ملاقات ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے بیان نے رخ موڑ سا دیا ہے۔ اب تو یہ آنکھیں منتظر ہیں کہ کیا اسد کیسر اپنے قول کے مطابق اب بھی ملاقات کریں گے یا نہیں۔ ان حالات میں تاحال بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ سرکار کی طرف سے بھی موقف پر اصرار ہے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے دونوں فریقین کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اپنی طرف سے سہ رکنی کمیٹی تشکیل دیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تاکہ آئین کو بھی بچایا جا سکے اور پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کو کچھ سہارا مل سکے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال علالت کی وجہ سے سپریم کورٹ نہیں آ سکے تھے اور نزلہ اور زکام اور فلو کی شکایت بتائی گئی، لیکن آج وہ حسب وعدہ عدالت میں تشریف لائے اور کیس کی سماعت کو آگے بڑھایا۔ ناظرین محترم، یہ جو بھی حالات ہیں اس کے لیے سیاست دان حضرات ہی کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے اور عام آدمی اب مایوس ہے۔ اب تو بعض حضرات نے یہ تجویز کیا ہے کہ ان تمام سیاست دانوں کی کوریج بند کر دی جائے اور میڈیا والے حضرات کو اس محاذرائی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر ان سیاسی رہنماؤں کی نوک جھونک کو دیکھیں تو یہ سب ایک سیاسی کھیل نظر آ رہا ہے۔ خصوصی طور پر فرزند راولپنڈی محترم شیخ رشید صاحب کا تو کوئی جواب نہیں۔ وہ ہر بار پیشن گوئی کرتے اور ہر مرتبہ ناکامی کے بعد تاریخ آگے بڑھا دیتے۔ ان محترم کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ علم الغیب کے ماہر بننے سے باز آ جائیں اور ان کی طرف سے دی گئی ہر تاریخ پر کچھ نہیں ہوا اور یہ دن آگے بڑھاتے چلے گئے۔ مجھے ان کے بیانات کے حوالے سے بڑا سخت اعتراض یہ ہے کہ یہ تشدد کی بات کرتے ہیں اور خانہ جنگی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دم اور چونچ کے گم ہونے کی بات بھی کر چکے ہیں۔ ویسے محترم اپنے حوالے سے بہت ثابت قدم بھی ہے کہ مسلسل خانہ جنگی کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اس سے بچائے اور افریقی ملک سوڈان کی حالیہ کشمکش دیکھ لیں کہ وہاں خانہ جنگی نے کیا صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ اس لیے ان حضرات کو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ واحد شخصیت نہیں ہے، ہر جماعت نے اپنے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کر رکھا ہے جو دوسروں کو برے القابات سے ہی یاد کرتے ہیں، حالانکہ حالات کا تقاضا اور ہے۔
جب وطن کی خاطر سب کو مل بیٹھنا اور معاملات کو طے کرنا ہوں گے کہ یہاں مسئلہ صرف اور صرف IMF سے معاہدے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ جس بھاری تعداد میں قرضے لیے جا چکے اور مزید لیے جا رہے ہیں یہ واپس بھی تو کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ ممکنات میں صرف یہ ہے کہ مکمل اتحاد و اتفاق سے معاملات چلائے جائیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور قرضوں کا بوجھ کم سے کم ہونا شروع ہو۔ اور مسلح افواج کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل ISPR کی حالیہ پریس کانفرنس بڑی واضح ہے۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کی یہ پریس کانفرنس پہلی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر کے بعد ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہونے والے میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کی۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے سرحدی حالات، بھارت کی ریشہ روانیوں اور مغربی سرحدوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے ساتھ ہی سوالات کے جواب بھی دیے۔ ان کی بڑی بات یہ تھی کہ فوج اور حکومت کے درمیان آئینی رشتہ ہے اور فوج کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑنا درست نہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کے حوالے سے جواب نہ دیا اور موقف اختیار کیا کہ وزارت دفاع نے عدلیہ کو آگاہ کر دیا۔ چونکہ یہ ملاقات ان کیمرہ تھی اس لیے وہ بھی اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان کی وضاحت سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ مسلح افواج اپنے موقف پر قائم ہے، جبکہ محترم کپتان عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے اور حالات پر نظر رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی عناصر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور ان کو مزید وقت درکار ہوگا۔ حکمران اتحاد نے جو موقف اختیار کیا اس کے مطابق وہ نتائج کے لیے تیار ہے، لیکن اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ سہ رکنی لارجر بینچ کی حیثیت کیا ہے۔ بظاہر یہ مستحکم پوزیشن ہے کہ چیف جسٹس موجود ہے۔ حکمران اتحاد کی طرف سے تاحال پارلیمان ہی کو محور بنایا گیا، کسی قسم کی قانونی اور آئینی چارہ جوئی نہیں کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ حکمران جماعت سہ رکنی بینچ کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی؟ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہی کہا جا رہا ہے۔ کیا اس سے عملی طور پر کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے۔ اگر متوقع طور پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تو پھر حکومت کیا موقف اختیار کرے گی؟ اس بارے میں عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔